تشریف لائے محترم جناب قاری سلمان اسلم صاحب صاحب، جو کہ جامعہ مسجد توحید کے خطیب ہیں اور ناظم تبلیغ ہیں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی کے۔ میں ان کو آج کی کانفرنس میں آنے پر ویلکم کہتا ہوں۔ ملک عبدالرشید صاحب تاج کلونی سے آج کی اس کانفرنس میں تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سٹی کے امیر مولانا طیب ربانی صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا احسان باری صاحب جو کہ صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل جڑا والا کے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے علماء کرام کی، میں معذرت خواہ ہوں بار بار لوگوں کے وقت لینے کے اصرار پر اب میں خطابات کا سلسلہ آگے چلاتا ہوں۔ خطاب کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مقرر ذیشان، مقرر شعلہ بیاں، داعیے کتاب سنت علامہ بشیر احمد خاکی صاحب۔ الحمدللہ 7 مئی کو دعوت اہل حدیث کانفرنس تھی منڈا پنڈ میں، انہوں نے دعوت اہل حدیث پر بڑا جاندار شاندار خطاب فرمایا۔ آج میں ملتمس ہوں اپنے وقت میں ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں سبق سنائیں، درس دے۔ تشریف لاتے ہیں علامہ بشیر احمد خاکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ وہ ہے ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، وہ ہے ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں۔ ماشاءاللہ۔ وہ ہے ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دے، تار جتنے بھی بقایا ہیں گریبانوں میں۔ واہ جی واہ، کیا بات۔ شاطم اہل حدیث کا پیغام کیا ہے؟ شاطم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ کیا بات۔ بادشاہوں سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کی یہ کانفرنس جو ختم نبوت کے پاکیزہ عنوان پر ہے، اور میں یہ بات بھی ثابت کر دوں، میں مجاہد انتھک مولانا امین فاروقی صاحب، امیر ضلع حکیم سعید احمد سعید صاحب، ناظم ضلع اسد اللہ کالو، اور محترم حضرت قاری صاحب اور دیگر احباب جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں شروع میں یہ بات ثابت کر دوں، قرآن مجید سے حاجی شاہد قیوم صاحب، محترم ملک عبدالرشید صاحب، دیگر احباب معزز موجود، کہ سب سے پہلے ختم نبوت کانفرنس کائنات کے رب نے کی ہے۔ کہو قرآن سے ثابت کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اکثر میرے خطباء جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں
کہتے اللہ نے آقا کی نبوت کا وعدہ لیا. میں یہ بات واضح کر دوں کہ میرے رب نے آقا کی نبوت کا وعدہ نہیں لیا، ختم نبوت کا وعدہ لیا. کہو گے دلیل پیش کرو، سید الکونین کا ارشاد گرامی ہے میں اس وقت سے رب کے ہاں خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا دنیا میں خمیر تیار نہیں ہوا تھا. پھر میں کہنے لگا ہوں فاروقی صاحب آپ مبارک بات کے مستحق ہیں، جمعیت اہل حدیث فیصلہ باد مبارک بات کی مستحق ہیں. اور مجھ سے پہلے میرے فاضل بھائی مجاہد انتق مولانا یونس حیدری صاحب 22-23 سال سے بیگم کوٹ چوک میں ختم نبوت کانفرنس کرواتے ہیں. اور یہ لاہور کی بڑی کانفرنس ہے کہ سب سے پہلے ختم نبوت کانفرنس تو کائنات کے رب نے کی ہے. آپ کی ساقہ کی ختم نبوت کی بات سننے آئے ہیں جن کو رب نے اتنی شان دی جب وہ آقا زمین پہ چلا کرتے تھے بدلہ بادل کے ٹکڑے ان پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں ان پہ جھک جایا کرتی تھی. ارے کائنات کا پسینہ آئے، بدبو آئے، خاتم النبیین کا پسینہ آئے، خوشبو آئے، جن کی عمر کی قسمیں رب نے قرآن کے پارے میں اٹھائی. اب میں ختم نبوت کا مسئلہ قرآن مجید سے ثابت کرنے لگا ہوں. پہلی دلیل الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک محبوب جو تیری طرف نازل کیا، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا. اللہ نے سید الکونین کے بعد کچھ بھی نازل نہیں کیا. دلیل ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، دلیل ختم نبوت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، دلیل ختم نبوت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دلیل ختم نبوت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. دلیل ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دلیل ختم نبوت. اور پھر میں احادیث کی روشنی میں ختم نبوت پہ بات کرنے لگا ہوں. ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی، نبوت اور رسالت کو رب نے منقطع کر دیا. فلا رسول نبی ولا بعدا، ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. دلیل ختم نبوت کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے. کلما ہلک نبی، ایک نبی چلا جاتا خلفہ نبی، اس کی جگہ دوسرا جاتا. انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سیکون خلفاء، خلفاء آئیں گے. دلیل ختم نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے اعلان کیا، خالد بن ولید کو حکم دیا جب تک مسلمہ کذاب نبوت کے جھوٹے دعوے دار کی گردن میرے قدموں میں نہیں آئے گی، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. صدیق اکبر نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کی گردن کٹوا کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سید الکونین کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے رب نے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. دلیل ختم نبوت. اللہ کی توفیق سے میرا ایک جملہ بھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جائے گا. آؤ دلیل ختم نبوت. ان الاسمان، میرے کئی نام ہیں. انا محمد وانا احمد
میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، انا الماہی، میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، انا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمیہ، اللہ قیامت کے دن انسانیت کو میرے قدموں پہ جمع کر دے گا، انا العاقب، میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دلیل ختم نبوت، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، دلیل ختم نبوت اور سید الکونین کا فرمان، سید الکونین کا ارشاد، فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے 6 چیزوں پہ اللہ نے نبیوں پہ فضیلت دی، اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے کے آیا، نصرت بالرعب، دشمن پہ روب ڈال دیا، احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو رب نے حلال کر دیا، ارسلت الی الخلق کافہ، میں کائنات کا قائد بن کے آیا، خاتم النبیون، اللہ نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ منقطع، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات. یہ ہے ختم نبوت کے دلائل. اب میں مرزا لعین کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے مرزا نے کیا دعویٰ کیا؟ ختم نبوت کا جو دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے. تبلیغ رسالت ازالہ اوہام کو کھولنے لگا ہوں. قرآن اور خاتم النبیین کے بعد کسی رسول کا آنا جائز نہیں ہے. اور پھر تبلیغ رسالت میں لکھا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے. اور پھر انہوں نے اللہ اکبر، اس لعنتی نے، اس بدبخت نے کیا لکھا؟ سچا خدا فی البلا میں، سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں مجھے اپنا نبی اور رسول بنا دیا. اور جس لعنتی نے کہا ہمارا قادیان کا جو سالانہ جلسہ ہے یہ قادیانیوں کا حج ہے. اور جس ظالم نے لکھا قادیان مکہ اور مدینہ سے افضل ہے. اور جس لعنتی نے کبھی کہیں پہ لکھا کہ آمنہ کے لال کے معجزے 3000 تھے، تذکرۃ الشہادتین میں لکھا میرے معجزے 10 لاکھ تھے. کسی نے پوچھا تیرا معجزہ کیا ہے؟ جب شادی ہوئی شادی کے قابل نہیں تھا، اللہ نے مجھے اولاد دی بیوی سے. علامہ شہید فرمایا کرتے تھے یہ تیرا معجزہ نہیں، یہ تو تیری بیوی کا معجزہ ہے. اتنا پاگل کشتی نوح میں لکھا میں 2 سال تک حالت مریم میں رہا. جب میں پیدا ہوا میری جنس بندے کی نہیں زنانی کی تھی. اللہ کو ترس آیا، میری حالت کو رب نے بدل دیا. اور جس جیل میں گڑ رکھتا تھا اسی میں پیشاب کے لیے وٹا رکھتا تھا. باپ کی پینشن لے کے گھر سے بھاگنے والا. اور لوگوں رب نے نبوت کے لیے معیار رکھا ہے، جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس کے اعضاء سلامت ہوتے ہیں، عیب نہیں ہوتا. آج جاہل خطیب کہتے ہیں شعیب علیہ السلام دیتیاں بکریاں چران آئیاں سی نبیلے ہو گئے. اس تو بڑی جہالت والی گل ہے. اللہ نبی نو چار کردہ نبی نہ کر دے. بیمار ہونا اور چیز ہے. تو نبی کے اعضاء میں عیب نہیں ہوتا. مرزا کانا تھا. نبی کا رسول جو ہوتا ہے کائنات میں انسانوں میں خوبصورت ہوتا ہے. مرزا کائنات میں سب سے خوب بدصورت تھا. جو نبی ہوتا ہے صاحب اخلاق ہوتا ہے. اور مرزا ساری زندگی گندی گالیاں نکالتا رہا. کیا کہتا ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا؟ آئینہ کمالات اسلام جو میری نبوت کو نہیں مانتا زناکار کنجری کا دنیا میں بیٹا ہے. انہی کی انوار خلافت میں لکھا ہے مرزا کا ایک بیٹا فضل تھا، اس نے مرزا کو نبی نہیں مانا تھا. اب مرزا کے بقول بیوی کیا بنے گی، بیٹا کیا بنے گا؟ اور لوگوں نبوت کے لیے رب نے معیار رکھا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبوت کے لیے معیار ہے نبی جہاں پہ دفن ہونا پسند کرے وہاں پہ قبر بنتی ہے، روح پرواز کرتی ہے. سید القرآن جناب محمد رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز حجرہ امی عائشہ میں کر گئی اور وہیں پہ قبر بنی. ہم کہتے ہیں قادیانیوں اگر تم مرزا کو سچا مانتے ہو, نبی مانتے ہو, رسول مانتے ہو, نبوت کے لیے تو رب نے معیار رکھا ہے, نبی جہاں پہ دفن ہونا پسند کرے وہاں روح پرواز کرتی ہے. پھر اس کو اللہ نے کمینے کو موت دی گڑی شو کی لیٹرین میں, گندگی کے ڈھیر پہ اس کا گندا بوتھا تھا. رب نے فیصلہ کیا مرزا لعین تو نے میرے محبوب کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, میں تجھے پیشاب کے بعد اٹھنے پخانے کے بعد اٹھنے نہیں دوں گا, نالا باندھنے نہیں دوں گا. اور گڑی شو کی لیٹرین میں تیرا گندا بوتھا گندگی کے ڈھیر پہ ہوگا, دنیا کو پتہ چل جائے گا اسے مادی عیسیٰ اسے تشریح نبی کہنا تو دور کی بات ہے, جس کا موت کے وقت گندا بوتھا گندگی کے ڈھیر پہ تھا اسے انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین. کیا بات ہے, کیا بات. لاؤ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, ہاتھوں کو بلند کیجئے, نبی کی ختم نبوت کی گواہی دیجئے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا علامہ بشیر احمد خاکی صاحب. اور کبھی کہتا ہے میں ذلی ہوں, کبھی کہتا ہے میں بروزی ہوں, کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں, کبھی کہتا ہے مادی ہوں. میں فیصل آباد کی ختم نبوت کانفرنس پہ کہنا چاہتا ہوں اس سوارا کو, اس بد اخلاق کو, اس زانی کو, اس پاگل کو, اس آمد کو رب نے آپ پہ چھلانگا ماردہ پھرے. رب نے نہ عیسیٰ بنایا ہے, نہ مادی بنایا ہے, نہ ذلی بنایا ہے, نہ تشریح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرات گرامی آگے چلیے. اللہ نے نبوت کے لیے معیار رکھا ہے. جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کی طرف آسمان سے وحی لے کے جبرائیل امین آئے, آدم علیہ السلام کی طرف وحی لے کے جبرائیل امین آئے, نوح علیہ السلام کی طرف وحی لے کے جبرائیل امین آئے, عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی لے کے جبرائیل امین آئے, موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی لے کے جبرائیل امین آئے, معاملہ کے لال کی طرف وحی لے کے جبرائیل امین آئے. یہ لانتی کہتا ہے میری طرف جو فرشتہ وحی لے کے آیا وہ جبرائیل نہیں تھا, ٹیچی ٹیچی. استغفر اللہ. اور کسی نے پوچھا تیری طرف وحی وحی کون سی آئی, کہتا ہے انگلش چاہیے, اللہ نے دیا آئی نا. اللہ. آخری کون سی آئی, اللہ نے کہا آئی مسیح. اور لوگوں سنو, ساری زندگی گالیاں نکالنے والا اور لوگوں نبوت کے لیے معیار ہے جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس کی کوئی پیشین گوئی جھوٹی نہیں ہوتی. یہ ایسا لانتی تھا, کہتا ہے محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا, نکاح نہ. اور میں آج کی ختم نبوت کانفرنس میں ربوہ سے قادیان تک, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک علامہ شہید کا روحانی بیٹا روح زمین کی قادیانیت کو آج چیلنج کرنا چاہتا ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی جماعت اسلامی ہے, ختم نبوت کے لیے جس نے جو کیا وہ مبارک ہے, لیکن ختم نبوت کے لیے جو کردار دنیا میں اہل حدیث کا ہے کائنات میں کسی کا نہیں. 1903 میں قادیان میں جا کے اگر کسی نے مرزا لعین کو للکارا وہ فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ للکارا, جس کو دیوبندیت نے, بریلویت نے, اہل حدیثوں نے کائنات میں فاتح قادیان کا لقب. بے شک. اور جتنی کتابیں ختم نبوت پہ فاتح قادیان کی ہیں
مولانا ثناء اللہ کی اتنی کتابیں کسی کی نہیں. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث. حضرات متین خالد ایک دیوبندی نوجوان ہے، ختم نبوت پہ کام کرتا ہے. ہمارا سینہ تنگ نہیں ہے. مولانا علی وسایہ نے جو کیا وہ بھی مبارک. مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ نے جو کیا وہ بھی مبارک. لیکن اہل حدیث کا کردار کیا ہے؟ آخری فیصلہ مسلم مرزا ہے. مرزا نے فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ کو مبالغے کا چیلنج دیا، کہا جو جھوٹا ہوگا سچے کی زندگی میں مر جائے گا. آخری فیصلہ مسلم مرزا، اور مرزا 1908 کو گڑی شاہ کی لیٹرین میں جہنم واصل ہوا. اور مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ 1948 کو سرگودا میں فوت ہوئے. 40 سال تک، 40 سال بعد میں زندہ رہے. تو مرزا کی جو موت واقع ہوئی فاتح قادیان سے مبالغے کے نتیجے میں ہوئی. اس بات کا اقرار ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب عقیدہ ختم نبوت صفحہ 325 پہ کیا کہ مرزا کی موت فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ سے مبالغے کے نتیجے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کبھی ابراہیم میر سیالکوٹی نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی محدث دوراں ارشاد اللہ قصری صاحب نے قادیانی کافر لکھ کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی صفی الرحمان مبارک پوری نے قادیانیت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ نے کیا مرزا نبی ہے قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے شہادت القرآن، شہادت القرآن لکھتے سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی ڈاکٹر بہت الدین نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چوم کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. کہیں خطیب شور پیشیا قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے لیے کوڑے کھا کے سر فخر سے بلند کر دیا. کہیں مولانا داؤد اعظمی رحمت اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کو چوم کے سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی شیخ القرآن نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی علامہ احسان اللہ ظہیر نے ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چوم کے سر فخر سے بلند کر دیا. آج آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ اگر عقیدہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب ہے شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر کی عقیدہ ختم نبوت ہے. آج اس قافلے کی قیادت شہید ملت کے بیٹے علامہ حشام اللہ ظہیر صاحب کر رہے ہیں. حضرات یہ بھی اہل حدیث کی تاریخ ہے. جب چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی لوگوں نے اٹھنا شروع کیا. قائد اہل حدیث نے اعلان کیا، شہید ملت نے اعلان کیا. چند نوجوان اٹھے، بانسوں کو تھام لے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کے ناموس کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو. کہیں ہماری شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، مشن علامہ احسان الہی ظہیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا علامہ بشیر احمد خاکی صاحب. اور کہیں مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ جماعت اہل حدیث کے شاعر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بولے. اہل حدیث شاعر بولا او ختم نبوت سالار آیا، نبوت بوئنو ہے مار آیا، پچھو
چیزوں چکتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکتا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگو میرے پیر بدر منیر وانگو چند دو ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکتا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے جب ٹرین راول پنڈی کے اسٹیشن سے چلتی ہے لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سکتر روڑی حیدرآباد ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے کراچی سے آگے پانی ہے جو ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی جو آقا سے آگے نبوت چلائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا کعبہ کے رب کی قسم ہے میں آج ختم نبوت کانفرنس پہ روح کا مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک قادیان سے ربوے تک روح زمین کی قادیانیت کو حکیم سعید صاحب کی موجودگی میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں میں ربوہ کے اندر گیا وہاں پہ قادیانیت کو چیلنج کیا ربوہ کی قادیانیت میرا جواب نہ اپنے مرکز میں دے سکتی میں روح زمین کی قادیانیت کو آج چیلنج کر کے جا رہا ہوں روح زمین کی قادیانیت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے علامہ شہید کے روحانی بیٹے کا چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی البریہ کے اندر مرزا لعین نے لکھا اور میرا دعویٰ یہ ہے آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ کائنات میں سب سے بڑا بہتان باز مرزا لعین تھا البریہ نے لکھا مرزا نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو میرا نظریہ ہے وہی ابن تیمیہ کا تھا میرا نظریہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر کے اٹھایا گیا یہی نظریہ ابن تیمیہ کا تھا فوت کر کے اٹھایا گیا میں روح زمین کی قادیانیت کو چیلنج کرتا ہوں قادیانیت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی جاؤ ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ ثابت کر دو قادیانیت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تشریف لا رہے ہیں قائد محترم جناب علامہ طارق محمود یزدانی صاحب نعرہ تکبیر استقبال کیجئے اپنے قائدین کا تشریف لا رہے ہیں علامہ طارق محمود یزدانی صاحب میں آنے والے معزز مہمانوں کو آج کی کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں علامہ احسان الہی ظہیر کے پوتا اور علامہ حشام الہی ظہیر کے بیٹے تکبیر زندہ ہے جمعیت زندہ ہے جمعیت علامہ شہید کی جمعیت یزدانی شہید کی جمعیت قدوسی شہید کی جمعیت نجیب شہید کی جمعیت علامہ حشام کی جمعیت قائد ابن قائد مواحد الہی ظہیر صاحب قائد اہل حدیث علامہ طارق یزدانی صاحب اور میں اپنے قائدین کا خود استقبال کرتا ہوں آج اس مجمع میں جرنیل اہل حدیث للکار علامہ طارق محمود یزدانی صاحب اور ان کے ساتھ قائد ابن قائد علامہ حشام الہی ظہیر کا لخت جگر آیا ہے اور میرے نعرے کا جواب دو علامہ طارق محمود یزدانی سے رشتہ کیا گونج پڑ جائے علامہ طارق محمود یزدانی سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ علامہ حشام کے لخت جگر سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ جمعیت اہلویس سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ حضرات گرامی میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں میں روح زمین کی قادیانیت کو آج علامہ طارق محمود یزدانی کی موجودگی میں چیلنج کرتا ہوں اور یہ جمعیت کے قائدین میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں یہ لوگ ہر جگہ پہ پروگرام پہ بلاتے ہیں اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے
میں بات کر رہا ہوں، میں علامہ شہید کا روحانی بیٹا آج ربوہ سے قادیان تک روئے زمین کی قادیانیت کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں۔ اور مرزا لعین نے البریہ میں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو میرا نظریہ ہے فوت کر کے اٹھایا گیا، یہی اہل حدیث عالم ابن تیمیہ کا نظریہ تھا۔ میں کہتا ہوں روئے زمین کی قادیانیت عبداللہ یاسین بھائی، محمود بھائی اس پیغام کو دنیا میں پہنچا دیں گے۔ جاؤ ابن تیمیہ کے کسی کتاب سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ ثابت کر دو، قیامت تک نہیں کر سکتے۔ پھر جب تک زندہ ہیں نعرہ لگاتے رہیں گے، دودھ پڑ جائے کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ایسے نہیں کھڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ شان صحابہ، زندہ باد، علامہ یزدانی سے رشتہ کیا، لا الہ، علامہ طارق محمود یزدانی سے رشتہ کیا، علامہ شاملہ ظہیر سے رشتہ کیا، اور بتاؤ کیا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے بیٹے، اپنی گردنوں کا لہو سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ کھڑے ہو کے اعلان کرو تیار ہو؟ کھڑے ہو کے اعلان کرو تیار ہو؟ کیا ختم نبوت کے لیے گولیاں کھانی پڑے تیار ہو؟ کیا ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے مجھے کھڑے ہو کے بتاؤ تیار ہو؟ کیا ختم نبوت کے لیے گولیاں کھانی پڑے کھڑے ہو کے اعلان کرو بیٹھ کے نہیں؟ کیا تیار ہو؟ کیا ختم نبوت کے لیے تختہ دار پر لٹکنے کے لیے تیار ہو؟ گولیاں کھانی پڑے تیار ہو؟ اور آگ اور خون کے دریا عبور کرنے پڑے تیار ہو؟ پھر جب تک زندہ ہیں نعرہ لگاتے رہیں گے ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد۔ وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دے تار جتنے بھی بقایا ہے گرے پانوں میں، شوق میں سید القونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کرے، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں میں۔ اسلام زندہ باد، مسلک اہل حدیث زندہ باد، شہداء اہل حدیث زندہ باد، قادیانیت مرد آباد۔ وما جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں دلائل کی روشنی میں ختم نبوت کے حوالے سے بڑی جاندار شاندار گفتگو فرما رہے تھے محترم جناب بشیر احمد خاکی صاحب۔ ان کے علم و عمل میں اللہ رب العالمین برکت فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے آج کی اس کانفرنس میں آئے مہمان قاری اسداللہ کالو صاحب جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد، میں ان کو